السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ کو میرے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک اسکندر اعظم کا ہندوستان پر حملہ ہے، اور چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ملک ایران میں جو پرانے کتبے نکلتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے بادشاہ دار اول اسفندیار کے عہد میں سن 415 تا 521 قبل مسیح ایران بہت بڑے سلطنت ہوا کرتی تھی۔ دریائے سندھ تک پنجاب کے ملک بھی اس سلطنت کے امدادی میں داخل تھے۔ دریائے اول کے 200 برس بعد فلپ شاہ مقدونیہ کے بیٹے سکندر نے ایران پر چڑھائی کی اور 3 شکستیں دے کر تمام سلطنت ایران پر قبضہ کر لیا۔ سن 330 قبل مسیح یہ نوجوان بادشاہ بڑا زبردست سپہ سالار اور خوش نصیب واقعہ گزرا ہے۔ ہندوستان ایران سے ملا ہوا تھا، یہاں کی دولت کی شہرت نے اسے دیر بھی پہنچایا اور اس بہانے کہ پہلے پنجاب ایران کے ماتحت تھا، سکندر نے کابل کے راستے ہندوستان پر فوج کشی کی۔ سن 326 قبل مسیح میں سکندر کے لشکر نے دریائے سندھ کو پار کیا۔ ٹیکسلا کے راجا نے سکندر کی اطاعت قبول کر لی، مگر پنجاب کا راجہ پورس بہت بہادری سے لڑا۔ اگرچہ اس نے شکست کھائی اور قید ہوا، پھر بھی اس کی بہادری دیکھ کر سکندر ایسا خوش ہوا کہ اس کی ریاست اسی کو بخش دی اور دوستی کا عہد نامہ کر لیا۔ پھر سکندر نے جنوبی پنجاب کی طرف بڑھا اور دریائے بیاس تک بعض چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس کے اندر آئیں۔ وہ آگے تک بڑھنا چاہتا تھا، مگر مقدونی سپاہی اب لڑتے لڑتے تھک گئے تھے۔ ادھر ہندوستان کی گرمی اور برسات نے ان کے حواس بگاڑ دیے تھے۔ سکندر نے بہت سمجھایا اور لالچ دیا، مگر انہوں نے بیاس کے آگے قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر سکندر نے مجبوراً واپسی کا حکم دیا اور دریا کے کنارے کنارے سمندر کی طرف روانہ ہوا۔ اس واپسی پر 2 دفعہ موت کے منہ سے نکلا۔ ایک دفعہ کشتی دریا کے جہلم کے بھنور میں پھنس گئی، اور دوسری دفعہ مالوی قوم کے ایک قلعے پر چڑھا کر 2 ساتھیوں کے ساتھ ہزاروں دشمنوں اور گود پر اس تک کا لڑتا رہا کہ اس کے دوسرے ساتھی قلعے کی دیواروں کے اوپر چڑھے اور کود کر اندر داخل نہ ہوئے۔ دریائے سندھ کے سنگم پر سکندر نے ایک شہر کی بنیاد رکھی اور نیارکس نامی سردار کو سمندر کے راستے ایران بھیج کر خود بلوچستان کے راستے کو چل پڑا۔ بیابان میں سخت مصیبتیں اٹھاتا ہوا سن 332 قبل مسیح میں ایران پہنچ گیا۔ ہندوستان سے واپسی ہونے کے 2 سال بعد ہی سکندر بابل میں مر گیا۔ ایک عظیم الشان سلطنت جو نیل مصر اور پھیلی ہوئی تھی لاوارث چھوڑ گیا۔ اس لیے بعد میں جن سرداروں کو جہاں موقع ملا خود کو بادشاہ بنا کر بس لیے۔ دریائے سندھ کے دہانے کے قریب بھی سکندر نے اپنا ایک صوبہ دار مقرر کیا، لیکن اس کے مرتے ہی یہ نظام درہم برہم ہو گیا اور کسی مستقل یونانی حکومت کے یہاں بنیاد نہ پڑی۔ کچھ عرصے چند نیم یونانی خاندان ضرور پنجاب میں حکمران رہے، مگر انہیں بھی ہندوستان کی تاریخ میں اپنا کوئی نشان نہ چھوڑا۔